بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کا آغاز کریں گے جو حصہ نثر پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حصہ نظم کی ابتدائی دو نظمیں حمد اور نعت کا مطالعہ، تمام تر مشقی سوالات، تشریح، قواعد و انشاء کے اہم موضوعات، تمام تر تفصیل، تعریف، امثال کے ساتھ پڑھا یا مکمل کیا۔ آج آپ کے لیے میں نے حصہ نثر کے پہلے سبق کا انتخاب کیا ہے۔ تھوڑا سا نظم کے مقابلے میں طریقہ کار مختلف ہوگا، اور مختصراً وضاحت اگر میں کروں تو وہ یہی ہے کہ نظم چونکہ مختصر صورت میں تھی، اس کا ایک شعر سلائیڈ پہ تحریر کرنا، اس کے حوالہ جات سلائیڈ پہ دے دینا آپ کے لیے پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی تھی۔ نثر کے حوالے سے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں پورے نثر پارے سامنے سلائیڈ پہ تحریر کرتی۔ وہ آپ کے لیے مشکل یا الجھن اس لیے بن جاتی کہ تحریر آگے پیچھے کیسے ہوگی، کون سا لفظ کہاں سے سمجھا جائے گا، کس کی توضیح کہاں پر ہے، یہ سب آپ کسی نقطے پہ جا کر مکس اپ کر سکتے تھے، ملا سکتے تھے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس لیے آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ سلائیڈ پر آپ کے پاس اس صفحہ نمبر کے حوالے سے ترتیب کہیں پر بھی خراب نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، ربط ہے ایک لفظ سے دوسرے لفظ کا، ایک نثر پارے سے دوسرے نثر پارے کا۔ میں نے خصوصی خیال رکھا ہے اس چیز کا۔ الفاظ کے معنی موجود ہیں آپ کی سلائیڈ پر، وہ صفحہ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے کہ کہاں کس پیراگراف سے کس پیراگراف تک موجود ہے۔ وہ کتاب آپ سامنے کھلی رکھیں گے، میں کتاب میں سے دیکھ کر پڑھوں گی، جملہ بہ جملہ آگے بڑھوں گی۔ پین یا پینسل اپنے پاس ضرور رکھیے گا، کاپی رجسٹر یا نوٹ پیڈ اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ جہاں مشکل لفظ آیا اسے انڈرلائن کیجیے گا۔ سلائیڈ پر لکھے ہوئے معنی بہت بہتر ہوگا اگر کتاب میں موجود اس لفظ کے اوپر پینسل سے تحریر کر لیں، یا پھر بعد میں 2 کالمز اپنی نوٹ بک میں بنا کر الفاظ معنی بالکل علیحدہ کر کے لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد دہانی میں آسانی رہے۔ جتنے بھی اہم جملے آئے میں ان کی ساتھ ساتھ وضاحت کرتی چلی جاؤں گی۔ پھر بھی کہیں کوئی چیز رہ گئی، کوئی مشکل لفظ جو میری نظر سے نہ گزرا ہو، کوئی جملہ جسے میں نے اتنی اہمیت نہ دی ہو، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، اور لیکچر کے بعد اپنے واٹس ایپ گروپ میں کوئی سوال سبق کے حوالے سے، اس لیکچر کے حوالے سے بنا تو ضرور کر لیجئے گا۔ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، سب کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ایک کا سوال باقی تمام لوگوں کو فائدہ دے جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کا۔ صفحہ نمبر 1 جس پر مصنف کا حوالہ موجود ہے۔ اردو سال اول لازمی کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ حصہ نثر سبق ہے اپنی مدد آپ، صفحہ نمبر 1 تا 9 پر مشتمل ہے۔ مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ پیدائش 17 اکتوبر سن 1817، وفات 27 مارچ سن 1898۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اثر و رسوخ حاصل ہونا، اعلیٰ مقام حاصل ہونا، ان کی بات مستند ماننا، ایک روب داب حاصل ہونا۔ روب داب سے مراد یہاں پر جلال، غصہ، غیظ و غضب والی بات نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ ان کی بات اس دربار میں قابل تصدیق سمجھی جاتی تھی، مستند سمجھی جاتی تھی، ان کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، یعنی وہ دربار کی ایک اہم شخصیت میں شامل ہوتے تھے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا۔ مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، رنگ نمایاں ہونا، اثر ظاہر ہونا، کسی چیز کا عکس ظاہر ہونا۔ انہوں نے فقہ و حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا۔ اثر نو نئے سرے سے، شروع سے، آغاز سے، ابتدا سے۔
1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بیڑا اٹھانا، ذمہ داری لینا۔ دھیان میں رکھیے گا، یہاں حرف بے کے نیچے زیر ہے۔ بیڑا اٹھانا، ذمہ داری لینا، سربراہی لینا، سرپرستی لینا، کوئی کام اپنے سر لینا۔ بیڑا پار کرنا، بے کے اوپر زبر آئے گی، وہ لفظ مختلف ہے، یہ لفظ بیڑا ہے۔ بیڑا اور بیڑا دونوں میں فرق ہے۔ بیڑا ذمہ داری لینے کے مترادف ہے، جبکہ بیڑا پار کرنا، مشکل سے نکل جانا، کسی تکلیف سے نکل جانے سے مترادف ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیں، خرچ کیں۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ علی گڑھ وہ تعلیم و تربیت کا مقام جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی۔ بر صغیر میں سب سے پہلے اس چیز کا احساس سر سید کو ہی ہوا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس خطے کے لوگوں کے لیے نئی جدید تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی کی حد تک آگے بڑھا، آج بھی موجود ہیں، اور اردو ادب کے، بر صغیر پاک و ہند کے بڑی بڑی اکابر، پڑھی لکھی بزرگ و برتر شخصیات اس ادارے سے تعلیم سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا۔ ترویج، اشاعت پھیلانا، پبلسٹی کروانا، مشہور کروانا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش لکھنے کا انداز، وہ جیسے ایک فیشن چلتا ہے نا کسی بھی چیز کا، کپڑوں میں، جوتوں میں، شادی بیاہ کی رسومات اور تقریبات میں، لکھنے لکھانے میں، ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں، کہ ایک تھیم چل پڑتی ہے، ایک طریقہ کار چل پڑتا ہے، اسی پر نئے آنے والے یا اس دور کے رہنے والے جو ہیں وہ اسی نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طرز نگارش سے مراد ہے کہ اس زمانے کے طرز نگارش، اس زمانے میں لکھنے کا جو ایک خاص انداز اپنا لیا گیا تھا، جو مکفّہ اور مسجع نثر کی صورت میں تھی۔ مکفّہ اور مسجع نثر کی اقسام ہیں، میں ان کی زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گی، اتنا بتا دوں آپ کو کہ نثر کی 4 اقسام ہیں، جس میں سے 2 اقسام مکفّہ اور مسجع ہیں۔ دونوں کو تقریباً اصطلاح میں ایک جیسی قسم سمجھا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیں۔ اس قسم کی تحریر نثر میں جو قافیے کے حوالے سے، ہم آواز الفاظ کے حوالے سے ایک تناسب رکھتی ہو، ایک خاص وزن میں آگے بڑھتی ہو، وہ مکفّہ اور مسجع نثر کہلاتی ہے۔ تفصیل میں اگر میں جاؤں گی تو دونوں کے فرق آپ کے لیے واضح ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس کی آپ کو اتنی گہرائی میں جا کر پڑھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ دونوں نثر کی اقسام ہیں، اور یہ وہ اقسام ہیں جس طریقے پر اس دور کے مصنفین نے، ادبا نے ایک انداز پکڑا ہوا تھا کہ اسی طریقہ کار کے مطابق لکھنا ہے۔ اس کی واضح مثالیں ہمیں غالب کے خطوط میں بھی ملتی ہیں۔ سر سید نے اس طریقہ کار کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا۔ مقصدیت میرے خیال سے وہ ادب ہے جس میں باقاعدہ کوئی اصلاح کا پہلو پایا جائے، اور کوئی بھی ادب پارہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی مقصد نہ ہو۔ ادب برائے مزاح بھی ہوتا ہے، ادب برائے طنز بھی ہے، ادب برائے اصلاح بھی ہے، ادب برائے فن بھی ہے، ادب برائے ادب بھی ہے۔ مختلف حوالوں سے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں یا اسے سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل تھے، قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ تو کیا بات یہاں پر ثابت ہوئی کہ سر سید کا کلام یا ان کا طرز تحریر ادب برائے اصلاح کا بہترین نمونہ تھا۔
यानी उन्होंने अपना कलम लोगों की इस्लाह के लिए उठाया और उनकी तहरीरों में लोगों के लिए इस्लाह और फलाह का एक पहलू मौजूद था। और ये बात तो आया है, जमात नहम में भी आप उनका एक मज़मून पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ छोटी क्लासेस में भी शायद आप लोगों ने उनके हवाले, सर सैयद के हवाले से कुछ ना कुछ पढ़ा हो। कहीं उम्मीद पर बात करते हैं, कहीं सुस्ती और काहिली पर बात करते हैं, कहीं ज़माने के हालात के हवाले से बात करते हैं, कहीं खुशी और गम के हवाले से बात करते हैं, और कहीं उनकी तहरीरों में फलाह का, तालीम व तरबियत का पहलू उजागर होता है। उनकी तहरीर में बड़ा तनव्वुर था, यही बात जो अभी आपके सामने मैं कर रही थी। तनव्वुर से मुराद है अनवाओ अक़साम, मुख्तलिफ अंदाज़। यानी सर सैयद ने कोई एक मौजू नहीं पकड़ा, महज इश्क व आशिकी पे बात नहीं की, महज दीन पे बात नहीं की, सिर्फ दुनिया को मौजूए बहस नहीं बनाया, सिर्फ घरेलू ज़िंदगी को मौजूए बहस नहीं बनाया, ज़ाती या इनफिरादी हालात को बयान नहीं किया, इज्तिमाई हालात को बयान, ये मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उनकी अदबी सतह पर, उनकी तहरीरों के हवाले से। यानी सर सैयद ने अपनी तहरीरों में किसी एक मौजू या किसी एक मायनी या मफ़हूम को ज़ेर बहस नहीं लाया, उन्होंने इंसानी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपने अदब का हिस्सा बनाया, अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया। उन्होंने मज़हब, सियासत, तारीख़, अदब, फ़लसफ़ा और मंतक, हर मौजू पर तबाह आज़माई की। तबाह आज़माई करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, किसी चीज़ में अपनी सलाहियत मनवाना। सर सैयद का उर्दू अदब पर बड़ा एहसान है कि वो ज़बान जो पहले फ़कत हुस्न व इश्क और तख़य्युलाती दुनिया तक महदूद थी, तख़य्युलाती, ख़याली, तसव्वुराती, सिर्फ़ इंसान की सोच तक महदूद, हकीकत निगारी और इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने लगी। उनकी तसानीफ़ में आसारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया और मकालात सर सैयद वग़ैरह शामिल हैं। सर सैयद का ये हवाला मुख्तसर तौर पर हम चंद अहम जुमलों में किस तरह बयान करेंगे। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान के कलाम की खुसूसियात बयान करें, या सर सैयद अहमद ख़ान का तर्ज़ तहरीर क्या था, या सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो 3 से 4 सत्रों तक महदूद जवाब हम कैसे देंगे, वो एक मुख्तसर और जामे सा जवाब मैंने आपके सामने यहाँ पर हवाला मुसन्निफ़ में दिया है, जो आपको किसी भी नसर पारे की तशरीह करने में पहले देना पड़ेगा। ठीक हो गया? मैंने यहाँ पर 4 सत्रों से ज़ायद जवाब दिया है, 4 सत्रों से ज़ायद लिखा है, और इसीलिए कि उसमें से आप एक दूसरे के साथ रब्त पैदा करते हुए जुमले अपनी मर्ज़ी के 3 से 4 सत्रें उसमें से अलग कर लें और एक मुख्तसर नोट की फॉर्म में अपने पास अपनी चॉइस पर एक जवाब बना लें। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 से 27 मार्च सन 1898 तक तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान का नाम तारीख़ का हिस्सा है। बरसग़ीर में मुसलमानों की इस्लाह व फलाह का बीड़ा उठाने वाले सर सैयद ही थे। सर सैयद के ख़याल में किसी कौम की तरक्की, कामयाबी या फलाह बेहतरीन तालीम व तरबियत की मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि उनके मज़ामीन में इस्लाही पहलू का बुनियादी नुक्ता तालीम है। अलीगढ़ जैसा इदारा उनकी अनथक मेहनत और काविश का मुँह बोलता सबूत है। बतौर मज़मून निगार सर सैयद का ताल्लुक़ मुनफरिद हैसियत का हामिल है। उर्दू अदब में सर सैयद की तहरीरी काविशें कीमती सरमाया हैं और रहेंगी। उर्दू मज़ामीन के ज़रिए बामक़सद इस्लाही राह का तयन, मुतनव्वो मौज़ूआत से इज़हार के ज़राए, तख़य्युलाती दुनिया से हटकर हकीकी दुनिया से आशनाई, मस्बत सोच, दिलचस्प अंदाज़े बयां, सादगी व सलासत, ये तमाम खुसूसियात सर सैयद के तर्ज़ तहरीर का लाज़मी जुज़ हैं। मेरे ख़्याल से ये पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ लें तो सर सैयद का हवाला जो आपकी किताब में मौजूद है वो एक पूरा सफ़ा आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। हवाला सबक हम कैसे देंगे?
یا ہم اس سبق کے حوالے سے کیا بات کریں گے کہ یہ پورا سبق ہمارا کن بنیادی اور اہم باتوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سبق کے یا مضمون کے لکھنے کا طرز تحریر کیا تھا۔ ہم یہاں پر فنی محاسن کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو سبق کا کل نچوڑ ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ مقالات سر سید سے لیا گیا یہ مضمون اصلاحی بنیادوں پر مرکوز ہے، ایک اصلاحی مضمون ہے۔ مذکورہ مضمون ادب برائے اصلاح کی بہترین مثال ہے۔ عمل پیہم، مسلسل عمل، مسلسل کوشش، عمل پیہم اور اپنی مدد آپ سے ہی مقصد حیات کا حصول ممکن ہے۔ انسان کی ذاتی محنت، جہد مسلسل، ایمانداری، ہمدردی، در حقیقت یہی وہ راز ہیں جو ایک فرد اور پھر قوم کی ترقی اور وقار کا باعث بنتے ہیں۔ مضمون کا طرز تحریر آسان اور عام فہم ہے، جبکہ موضوع کی وضاحت کے لیے روزمرہ و محاورات اور ضرب الامثال کا برمحل استعمال بھی کیا گیا ہے۔ سوری بیٹا، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے آج کے لیکچر میں کہیں کہیں آپ کو اس کھانسی سے بھی واسطہ پڑے گا، معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ روزمرہ محاورات، ضرب الامثال سر سید کی تحریر کا حصہ ہیں، اور سر سید کے طرز تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے انداز سے کوئی نیا لفظ متعارف کرواتے تھے۔ آپ اس سبق میں 2-4 الفاظ ایسے دیکھیں گے جو بالکل نئے ہوں گے اور جو پھر اردو ادب میں باقاعدہ طور پر شامل ہونے لگے۔ یہ ہمارے سبق کا کل احاطہ ہے، جس کے مطابق ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سبق اپنے فنی حسن کے حوالے سے یا اپنے فنی محاسن کے حوالے سے کن اہم اور بنیادی باتوں پر مرکوز ہے یا ان پر مشتمل ہے۔ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو یہاں میں نے آپ کے سامنے یاد دہانی کے لیے سر سید کی تصانیف امیجز کی فارم میں دی ہیں کہ شاید میرے پیارے بچوں کو اور کسی انداز میں نہیں تو یہ یاد رہ جائے کہ ہاں فلاں جگہ پر مس نے یہ بھی دیا تھا۔ آثار السنادید، خطبات الاحمدیہ، اسباب بغاوت ہند، مقالات سر سید، تہذیب الاخلاق، یہ سر سید کی وہ تصانیف ہیں جو آپ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی موجود بھی ہیں اور جو اردو ادب کا ایک بنیادی سرمایہ بھی ہیں۔ امید ہے یاد رہیں گی آپ کو۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ صفحہ نمبر 2، اس وقت میں آپ سے بات کروں گی۔ صفحہ نمبر 2، خدا ان کی مدد کرتا ہے یہاں سے لے کر آخری لائن انصاف سے کیوں نہ دیا ہو۔ ان 2-3 نثر پاروں پر بحث ہوگی۔ تمام الفاظ معنی ایک دم سے جلدی جلدی نظریں ادھر ادھر دوڑا کر نہ پڑھیں، میرے ساتھ آگے بڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس مقولے کا، اس قول کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے کہ اللہ انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ جتنا اپنے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خوشحالی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی کوشش کرے گا۔ تو مختصراً بات یہاں پر کیا ہوئی کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرنے کے لیے، اپنی حالت بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتری میں لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ، بہترین، آزمودہ مقولہ، آزمودہ، آزمایا ہوا، کارآمد، اتھینٹک، ایک ایسی بات، ایک ایسا قول جو عملی طور پر اب تک لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں، اس چھوٹے سے جملے میں انسانوں اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ شامل جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش یعنی جذبہ اور ہمت اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے پرانی اردو کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے پایا جائے، موجود ہو۔
تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کا اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ دل سے مٹنا، دل سے ختم ہونا، دل سے اس کی اہمیت اور حیثیت کم پڑتی جانا، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے، از خود بخود، بغیر کسی کے کچھ کہے وہ انسان میں سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب کہ یہ قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اس پیراگراف کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے۔ یہاں پر بنیادی طور پر موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے بات کی جا رہی ہے اس مقولے کے حوالے سے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سر سید نے بات آگے بڑھائی، ایک انسان کو اس کی غیرت، عزت اور اس کی ذاتی حیثیت کے حوالے سے یہاں پر سر سید نے بڑے پرزور انداز میں ایک بات کی وضاحت کی کہ جب ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور جذبہ پایا جائے گا، اسی بات کو بنیاد بنا کر اگر آگے بڑھیں تو یہی جذبہ، یہی جوش، دیکھیں ایک قوم ہے، قوم افراد کا مجموعہ ہے۔ فرض کریں ہم ایک کلاس روم کی بات کرتے ہیں، آپ اس وقت کلاس روم میں فرض کریں 35 لڑکیاں موجود ہیں یا 30 لڑکیاں موجود ہیں، 30 کی 30 لڑکیوں میں ہر ایک میں اپنے اپنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، اپنا اپنا کام کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ 30 اسٹوڈنٹس کلاس میں موجود ہیں، 30 طالبات کلاس میں موجود ہیں۔ اگر کمرہ جماعت میں بیٹھنے کا، پڑھنے کا مقصد 30 کے 30 طلباء پر واضح ہو تو وہاں پر کسی ایسے سربراہ کی یا ایسے حکمران کی ضرورت نہیں پڑتی جو ان کو اپنی لاٹھی سے ہانکنا شروع کرے۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ بھی اس جگہ کی ترقی و کامرانی میں اسی طریقے سے حصہ لیں گے، وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ 30 افراد نے اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ لی، 30 افراد نے اپنا اپنا فرض سمجھ لیا، تو لازمی بات ہے کہ اس جماعت کا ان فرائض کے ساتھ آگے بڑھنا اس جماعت کی پوزیشن بہتر یا بہترین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ایک گھر کی مثال لے لیجیے، گھر کے بڑوں میں والد صاحب گھر کے سربراہ ہیں، پھر دوسرے نمبر پر والدہ کی بات مانی جاتی ہے، پھر ان کی اولاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اپنا اپنا فرض انہیں پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ عام زندگی کے عوامل ہیں جن پر زور دیا جاتا ہے، اپنے ذاتی کام ہیں، ذاتی کوشش اجتماعی کوشش میں کنورٹ ہوتی ہے۔ والد کی طرف سے ایک حکم صادر ہوا، والدہ نے اس پر عمل پیرا کروانے کے لیے اپنی اولاد کو سمجھایا، بتایا، طریقہ کار سمجھایا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ ایک پراپر طریقے سے متوازن انداز میں سب نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری لے لی۔ سب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، سب کا مرکز کیا ہے؟ مثبت راہ کا اختیار کرنا، اور مثبت راہ کے اختیار کرنے سے مطلب کسی ایک کام کا مثبت طریقے سے نتیجہ خیز ہونا۔ ظاہر ہے گھر کی فلاح کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اپنے گھر کو آگے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں آپ پورے گھر کی صفائی کہہ لیں، کوئی امی کے ساتھ کوکنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں آپ، یا اپنے فادر کے ساتھ کسی کام میں کوئی ہیلپ کر رہے ہیں آپ ان کی، تو آپ اس میں دیکھیں ایک انفرادی زور نہیں ہے، شخصی زور نہیں ہے، ذاتی زور نہیں ہے اس میں۔ ایک سے دو، دو سے تین افراد ملے، ایک ہی مقصد کے گرد وہ جب جمع ہوئے، ایک ہی مقصد انہوں نے جب آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو وہ کام جس پر نظریں مرکوز تھیں وہ زیادہ بہتر اور مناسب طریقے سے مکمل ہو کر ہمارے سامنے آیا۔ یہی حساب ایک فرد کا اور قوم کا ہے۔ اگر یہ کہا جائے پوری قوم کو الزام دے دیا جائے یا ایک فرد کو الزام دے دیا جائے تو یہ بات غلط ہے۔ جب تک اس قوم میں موجود ہر فرد اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، اپنے اپنے حصے کا فرض یا کام نہیں سمجھے گا، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی، یا وہ افراد
ایک ہی مرکز پر جمع ہوتے ہوئے ایک قوم کا حصہ کیسے بنیں گے؟ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، بھروسہ یقین یا اعتماد ہو گیا، خواب اپنی بھلائی، خواہ سے مراد ہے یہاں پر چاہے یا جیسے بھی، اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے۔ امر سے مراد ہے عمل، کام، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا۔ بدیہی، لابدی کا مطلب ہے یہاں پر یقینی ہونا، لازمی ہونا، ہر حال میں ہونا، قطعی ہونا، یعنی اس سے انکار کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام حکومت، عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی مل جل کر، ایک ساتھ ہو کر، باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے ہیں۔ بیش بہا، قیمتی، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ اب ان دو پیراگراف کے تناظر میں، یا جو یہ پیراگراف ہم نے ابھی پڑھا، اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم مذہب اسلام کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمیں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں اس حوالے سے کہ سوال نہ ڈالنے والا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال نہ ڈالنا کیا ہے؟ اپنے کام کا کسی اور کو نہ کہنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، میں چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ پانی پینا ہے، ہم جا سکتے ہیں کچن تک، پانی پی سکتے ہیں، لیکن سستی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جو چھوٹا ہوتا ہے اس پہ حکم چلانے کے لیے، مجھے پانی لا دو، فلاں چیز لا دو، کتاب اٹھا دو، کاپی اٹھا دو، پنکھا چلا دو، لائٹ آن کر دو۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہم دوسروں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اگرچہ وہ ہم خود کرتے ہیں۔ ان چھوٹی چیزوں سے میں آپ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ سر سید سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنا کام دوسرے کے سر ڈالنا، یا اپنا کام دوسرے کے سر یوں ڈالنا کہ اس بیرونی مدد کا انتظار کرنا۔ جس کام کو ہم خود بخوبی کر سکتے ہیں، تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اس میں بھی دوسروں کی مدد کے آسرے پہ رہنا۔ ایک اور اگزامپل دیکھیں اس کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن رزق وہ ایسے نہیں دیتا کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں، دونوں ہتھیلیاں پھیلا لیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اور کہیں کہ اللہ جی مجھے رزق دیں، اور رزق کی فارم میں یہ چیزیں دے دیں۔ لائک میں کہتی ہوں کہ آج میرا فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اوپر آسمان سے دسترخوان پورا سجا کر نیچے زمین پر آپ کے سامنے اتار دیں گے۔ بہرحال آپ کو اپنی بھوک مٹھانے کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی بیرونی طور پر اللہ بھی آپ کو یوں مدد فراہم نہیں کرتا جب تک کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی مدد کے منتظر رہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اگلی بات کس چیز پر اہم یا بنیادی نقطہ بنائی ہے سر سید نے، کہ اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جس ملک کا بادشاہ یا حکمران بہترین انتظام کرنے والا ہے، مخلص ہے، تو وہ نظام بہترین طور پر چل بھی جاتا ہے اور وہ قوم ترقی بھی کر جاتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں، کتنے ہی حکمران آئے، کتنی سیاسی پارٹیاں آئیں، کیا وہ سیاسی پارٹیاں آپ کی شخصی یا انفرادی محنت یا کوشش سے جڑی ہوئی تھیں؟ نہیں۔ ہم اپنے پرائم منسٹر کی یا اپنے پریزیڈنٹ کی بات کریں، عمران خان یا عارف علوی صاحب اس وقت پاکستان کے کس خطے میں موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں،
انہیں نہیں معلوم. ہم اگلے لمحے میں کیا کریں گے انہیں نہیں معلوم. ہمیں صرف اپنی حدود کا پتہ ہے، اپنے دائرہ کار کا پتہ ہے، اور وہ دائرہ کار ہمارے فرائض ہیں، وہ حدود ہماری فرائض ہیں. حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے. اب اگر اس میں یہ کہوں کہ فلاں جگہ پر اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، مجھے کسی نے رقم دینی تھی، مجھے بر وقت نہیں ملی، میرا کوئی کام اس وقت پر ہونا تھا نہیں ہوا، تو کیا میں ان چیزوں کی ناکامی میں قصوروار اپنے بادشاہ کو ٹھہراؤں گی؟ یا میں یہ کہوں گی کہ اگر مجھے کہیں پر کوئی سزا ملی تو اس کا حقدار میرا بادشاہ تھا یا میرے بادشاہ کے توسط سے یہ ہوا؟ نہیں. انفرادی یا ذاتی کوشش انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے. اگر ہم محض ایک انسان کی بات کریں تو انسان کا مثبت اور منفی رویہ پہلے اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے بعد اجتماعی طور پر ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جن کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ان 2 پیراگراف کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو سر سید یہاں پر کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے قدم پر وہ یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ذاتی سطح پر ایک انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کے اعمال، اس کا ہر امر، اس کے کام کس طرح سے اسے ملکی ترقی اور فلاح میں مدد فراہم کرتے ہیں یا اس کا حصہ اس میں شامل ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے شخصی یا ذاتی کوشش پر مشتمل ہے. اور شروع کے ان 2 پیراگراف میں بنیادی طور پر وہ جو بات سمجھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ ہونے والے کسی برے کام کا الزام ملک کے حکمران پر نہیں دے سکتا، ملک کے بادشاہ پر نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نتیجے میں، اس کام میں، اس عمل دخل میں اس کے اپنی محنت کا، اس کی اپنی کوشش کا عمل دخل لازمی ہوگا. اور یہ عمل دخل مثبت منفی دونوں حوالوں سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے. دوسرے پیراگراف میں انہوں نے سارا الزام حکمرانوں پر دینے کے لیے نہیں کہا. انہوں نے اس چیز کو، اس سوچ کو ہی غلط قرار دیا ہے کہ انسان اپنے بڑوں پر یا اپنے سربراہوں پر یا سرپرستوں پر یہ چیز پھینک کر بیٹھ جائے کہ ہاں میرے ساتھ برا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں بندہ حکمرانی میں موجود تھا. اگلا بندہ آپ کی ضرورت کا، آپ کے کام کا یا آپ کی زندگی کے عوامل کے بہتر نتائج کا حقدار نہیں ہو سکتا. وہ آپ اسے کبھی بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. وجہ آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے سامنے اپنا کیا ہونا چاہیے. آگے بڑھیں. ایک شخص، فرض کرو، اب وہ مثال دے کر کیسے اس بات کو بیان کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا اس پیراگراف پر. ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ برس 2 برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے گو اگرچہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے. کتنی خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے، مختصر سے انداز میں بات بیان کر دی کہ ایک شخص پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی و ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو وہ شخص ذاتی سطح پر، ہم اس کی انفرادیت کی ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا، کہ انفرادی سطح پر پارلیمنٹ کا ایک ممبر قوم کی عزت، ترقی اور بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہے، کس حد تک تگودو کر سکتا ہے، کتنی کوشش کر سکتا ہے. کوئی نیا قانون بن جائے گا، کوئی نیا اصول اور قاعدہ متعارف کروایا جائے گا. وہ اصول یا قاعدہ جن لوگوں پر اپلائی کیا جائے گا، جو لوگ اسے ماننے کے پابند ہوں گے، اگر وہی لوگ انکاری ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے اس فرد کی مثبت سوچ لوگوں میں پھیلے گی، لوگ اسے سمجھیں گے؟ کیونکہ اس نے تو اپنا لائحہ عمل دے دیا، اس نے تو اپنا اصول اور قاعدہ بیان کر دیا. ان اصول اور قاعدوں کی پابندی قوم کے افراد پر مشتمل ہے، وہ ان پر منحصر ہے. اور یہاں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہر فرد کو اپنے حصے کی کوشش کرنی پڑے گی.
صفحہ نمبر 3 پر آگے بڑھتے ہیں. قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے یہاں سے جن سے وہ قوم بنی ہے. آخری پیراگراف تک کتاب میں دیکھیں. بلکہ خود اس کے چال چلن پر، چال چلن طور طریقہ، انداز، اس کے برتاؤ، سلوک، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے. بس یہ بات بے شبہ ہے، بے شبہ بغیر کسی شک کے، بلا شبہ جیسے آپ کہتے ہیں. یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل، قوت کی جمع قوائے عمل کرنے کی طاقت، عمل کرنے کی صلاحیت، کام کرنے کی قابلیت یا صلاحیت، قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے. یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور عمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے، اور وہ فرض جان مال اور آزادی کی حفاظت ہے. یعنی گورنمنٹ کا کام جان مال اور آزادی کی حفاظت قرار دیا گیا ہے، جبکہ قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے، عقل مندی سے ہوتا ہے. یعنی عوام کے لیے رولز ریگولیشن بنانا، ان کے لیے قانون قاعدے اور ضوابط بنانا. گورنمنٹ کو آپ اس حد تک شامل کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بغیر گورنمنٹ کے ملک چل پڑے گا، نہیں. جیسے گھر چلانے کے لیے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی بھی ملک کی حکومت چلانے کے لیے، کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے وہاں ایک بہترین حکومت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. لیکن سارا اکتفا حکومت کے ممبران پہ کر کے بیٹھ جانا، پارلیمنٹ کے یا اسمبلی کے ممبرز پہ یہ اکتفا کر لینا کہ بس جو کریں گے وہی کریں گے، یہ سوچ غلط ہے. جب تک ہر فرد کی ذاتی کوشش اس میں شامل نہیں ہوگی، آپ اجتماعی طور پر قوم کی ترقی کو نہیں بیان کر سکتے. جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا، ثمر کہتے ہیں پھل یا صلہ، نتیجہ، بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے. بے خطر حظ اٹھانا، بے خطر کا مطلب ہے بغیر کسی ڈر یا خوف کے حظ اٹھانا، لطف اٹھانا، مزہ لینا، انجوائے کرنا، دلچسپی سے اسے دیکھنا. بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے. جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے. مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، ابھارنے والا، جوش دینے والا، اکسانے والا، جذبہ دینے والا، ہمت دلانے والا، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا ہے. کتنے آسانی سے انہوں نے یہاں پر بات واضح کر دی کہ گورنمنٹ کا یا حکومت میں موجود کارندوں کا نیک، مخلص، ہمدرد ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت یا ان کی آزادی کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں. جو قانون مرتب کرتے ہیں وہ عقل مندی یا دانش مندی پر منحصر ہونے چاہیے، کیونکہ قانون اور ضابطہ اس قوم کو ایک راہ دیتا ہے، اس قوم کو ایک راستہ دیتا ہے. اگر قانون بے ترتیب ہوں گے، قانون میں عدل و انصاف کا خیال نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق وہ قانون نافذ نہیں کیا جائے گا، تو عوام، رعایا یا افراد آپس میں الجھن کا شکار ہو کر کبھی بھی ترقی کی راہ کی طرف یا مثبت یا اصلاحی کاموں کی طرف یا اصلاح کی طرف نہیں بڑھیں گے. حکومت کا اس حد تک عمل درآمد یا عمل دخل ٹھیک ہے، درست ہے، ہم اسے مانتے ہیں، مخلص ہو، ایماندار ہو، اپنی عوام کی جان و مال اور ان کی آزادی کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ذاتی سطح پر حکومت کھڑی ہو کے ایک شخص کو تبدیل کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ
آپ کی جماعت میں کافی طلباء موجود ہیں. میں نے ابھی مثال آپ کو دی تھی 30-40 طلباء کی. ان 30-40 طلباء کا اپنا اپنا ذہن ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. ایک ٹیچر, ایک استاد ان 30-40 طلباء کو لیکچر دے رہا ہے. سب کے لیے ایک جیسا لیکچر ہے, سب کو ایک جیسی بات بتائی جا رہی ہے, لیکن اس بات کا اثر کس انداز میں کیسے لیا جا رہا ہے, وہ 30-40 ذہنوں کا اپنا کمال ہے, وہ 30-40 ذہنوں کی اپنی سوچ ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جب آپ لوگوں کا نتیجہ آتا ہے تو جماعت کے تمام طالب علم جو ہیں وہ اول پوزیشن پہ نہیں ہوتے, جماعت کے تمام طالب علم آخری پوزیشن پہ نہیں ہوتے. ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ, اپنا اپنا طریقہ, اپنی اپنی قابلیت کا, اپنی اپنی ذہانت کا ایک معیار ہوتا ہے, اور وہ معیار جب نمبروں کی صورت میں آتا ہے تو اس میں اول, دوم, سوم, چہارم ایک پوزیشن یا ایک نمبر شمار بن جاتا ہے. بالکل یہی حال عوام یا رعایا کا بھی ہے. حکومت اپنے قانون نافذ کرتی ہے, ہاں اس کے قانون جو بنائے ہیں اس نے, ان میں ایک ترتیب, ایک تناسب, توازن ضرور ہونا چاہیے, عدل و انصاف پر ضرور مبنی ہو, لیکن وہ اپنی عوام پر اسے زبردستی ٹھونس نہیں سکتی. ذاتی سطح پر اگر آپ کہیں, ایک شخص کے لیے وہ قانون نہیں بنتا, وہ پوری قوم کے لیے بنتا ہے. اور ذاتی سطح پر, انفرادی سطح پر جب ایک شخص اپنے آپ کو ان قوانین میں نہیں ڈھالتا تو وہ قوم میں بگاڑ کا ایک ذریعہ بنتا ہے, کیونکہ وہ قانون سب کے لیے ہوتا ہے, سب کو یکسانیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, ملک و قوم کو کیسے ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرے گی. تو وہ پوری قوم, آپ نے اقبال کی نظم پڑھی تھی, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, پوری امت مسلمہ کا جو ایک احاطہ انہوں نے ایک درخت میں کیا تھا, یعنی پوری قوم ایک درخت کی مانند ہے, جڑ سے احکامات نافذ ہو رہے ہیں, جڑ سے اپنی اپنی شاخیں الگ ہو رہی ہیں. کس شاخ پہ کتنا پھل لگے گا, کتنے پھول لگیں گے, کون سی شاخ بیج دے گی, کس پر کتنے پتے ہوں گے, یہ جڑوں سے اپنی خوراک کی مناسبت سے ایک چیز نکل رہی ہے, سب الگ الگ ہیں. تو یہ قوم, امت, عوام ایک درخت کی مانند ہی تو ہے, ہر پتے, ہر شاخ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے حصے کی مناسبت سے چل رہے ہیں. فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل دے کے بات کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے, مثال کے طور پر, جیسے کمرہ جماعت میں تمام طلباء یا ایک گھر کی چھت کے نیچے اہل خانہ, ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. پورے گھر کو نمایاں کر کے سامنے لانا ہے تو ہر ایک کی ذاتی کوشش اس میں شامل ہوگی. ایک کلاس یا ایک سیکشن کو پورے اسکول یا کالج میں منظر عام پر لانا ہے تو ہر طالب علم کے اپنے اپنے حصے کی کوشش ہوگی. انفرادی کوشش اجتماعی کوشش میں ضم ہو جائے گی, اور جب یہ ایک جگہ پر اکٹھی ہوگی تو پھر اس ایک نام سے آگے آئے گی, جسے آپ قوم کہیں یا جماعت کہیں. بلکہ یہ باتیں محنت, کفایت شاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں. نفس کشی کیا ہے؟ اپنی ذات پر قابو پا لینا, اپنے جذبات پر قابو پا لینا. موجودہ حالات آپ دیکھ لیں, ایک وائرس, ایک وبا نے پوری دنیا کو ایک مرکز پر لا کھڑا کیا ہے. ہر شخص کو آپ اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں, جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, جو ابھی بیمار بستر پر پڑے ہوئے اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں, یا جو حکم خداوندی کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں صحت یاب ہیں, وہ معاشی سطح پر مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. ہر جگہ پر ہر شخص نے اپنا نفس, اپنے جذبات کہیں نہ کہیں پر حالات کی مناسبت سے مارے ہوئے ہیں, کمتر کیے ہوئے ہیں, پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں, پس پشت پھینکے ہوئے ہیں. بھائی اسکول مدرسے نہیں کھل رہے تو کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جو کتابیں لے کر مدرسے پہنچ گیا ہو. بازار اس طرح سے نہیں کھلے ہوئے, ہر دن وہ چیز ہمیں بازار میں دستیاب نہیں ہے. کتنی چیزیں ہیں جن کی دستیابی کم ہے, لیکن کیا ہے, بہت سی جگہوں پر اپنی خواہشات ماری جا رہی ہیں. وجہ قوم کے ساتھ آگے بڑھنا, قوم کے ساتھ چلنا, کیونکہ ہم ان حالات سے مختلف تو نہیں ہیں.
ہمیں بھی ان حالات میں اپنے آپ کو ڈھال کر آگے لے کر جانا ہے۔ یہ باتیں محنت، کفایت شاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی۔ نفس کشی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اپنی ذات پر قابو پا لینا ہے۔ اور یہ چیپٹر تو شریعت اسلام کے حوالے سے بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا، یہی تو سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے نا، جہاد بن نفس۔ دوسری صورت میں یہی کہہ سکتے ہیں آپ، اپنی نفسانی، اپنی دلی خواہشات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، اگر وہ غلط ہیں تو۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ سمجھ آئی یہاں پر آپ کو بات؟ سر سید نے جو پہلا نقطہ اٹھایا، کیا ہم بھی اپنی ہر چیز کا الزام حکومت کو دیتے ہیں، گورنمنٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ایک لمحے کو سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کیا، ایک لمحے کو سوچیں کہ ہم نے قائد اعظم کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا، ان کے فرمودات کو ہم نے کتنا اپنی زندگی پر حاوی کیا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ سوچ لینا کہ فلاں بندے نے میرے لیے کیا کیا، ذہن میں آنا، زبان سے ادا کرنا قدرے آسان ہے، لیکن اس بات پر خود کو دل سے مطمئن کرنا، سمجھانا اور راضی کرنا کہ میں نے فلاں کے لیے کیا کیا، یہ پھر اپنی ذات کا ایک انالیسس ہے، یہ ایک اپنی ذات کا کتھارسس کہہ لیں آپ، یہ اپنی ذات آئینے کے سامنے کھڑی کرنے والی بات ہے کہ دوسروں پر تو ہم نکتہ چینی کر رہے ہیں، ہم بذات خود کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کہ اپنی تباہی اور بربادی حکومت پر ڈال دینا، گورنمنٹ پر ڈال دینا قدرے غلط ہے، اور یہ کہہ دینا کہ ہم ناکام اس لیے ہوئے کہ اس میں حکومت کا ہاتھ تھا، حکومت ہی ایسی تھی، یہ باتیں انتہائی غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوشش ذاتی سطح سے شروع ہوتی ہے، چاہے وہ ملک کی ترقی، فلاح اور بہبود ہو، ایک گھر آگے لانا ہو، گھر کے افراد آگے لانے ہوں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا، کہا جاتا ہے نا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا عکس ہے، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کا عکس کس وقت بنتی ہے؟ جب تعلیم و تربیت ایک نقطے پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ ماں باپ حکومت میں ہوئے نا آپ کی گھر کے، آپ کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور آپ ان کی سکھائی ہوئی چیزوں میں ڈھل رہے ہیں، اور جب آپ ذاتی سطح پر اس اہمیت کو سمجھ گئے، اس بات کو سمجھ گئے، تو آپ نے ان کی سوچ میں ڈھل کر اپنے لیے بہتری کا راستہ منتخب کیا۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ عکس ترجمان ہونا، کسی کا ریفلیکشن ہونا، جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا کہتے ہیں عوام کو، قوم کو، اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے۔ غور کیجئے گا، تھوڑا سا پیراگراف یہ الجھائے گا آپ کو یہاں پر۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے، جو حکومت اپنی عوام سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے، مہذب انداز میں، بہترین طریقہ کار میں، تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی حکومت مخلص ہے، مہذب ہے، سلیقہ شعار کہہ لیں، تہذیب یافتہ کہہ لیں، شائستہ کہہ لیں، اگر ہے تو عوام اس کے ساتھ چل کر بہت پیچھے کھڑی ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ یعنی اسے ترقی کی راہیں دیتی ہے، اسے خوشحالی کا ایک کانسیپٹ دیتی ہے، عوام اپنی سعی اور کوشش سے جب آگے نکلتی ہے تو اس حکومت کا نام پیدا ہونا، یعنی عوام کا اس حکومت کو اپنے ساتھ کھینچ کر آگے لے آنا، حکومت اپنے ساتھ چلا لینا۔ راستہ حکومت نے دیا، راہ ہموار آگے رعایا نے اپنی ذاتی کوشش سے کی، اور جب راہ ہموار ہو گئی تو وہ رعایا ایک بنیادی مرکز پر جمع ہو گئی، جس کا مقصد ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے۔
اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، اپنی رعایا سے کچھ کمتر ہوتی ہے، تہذیب یافتہ نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچاتی ہے۔ سارے کا سارا زور کس پہ آیا؟ دھیان دیں ذرا، سارے کا سارا ملبہ کس پہ پھینکا سر سید احمد خان نے؟ عوام پر۔ حکومت کو کہیں رگڑا نہیں دیا انہوں نے۔ اگر حکومت تہذیب ہے، تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے، شائستہ ہے، بہترین اصول مرتب کرتی ہے، بہترین قوانین مرتب کرتی ہے، تو عوام ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر اگر حکومت کی کوئی کمزوری بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اپنے ساتھ کھینچ کے آگے لے کر چلی جاتی ہے۔ اسٹرانگ کسے ہونا ہے؟ رعایا کو، حکومت کو نہیں، عوام کو، قوم کو۔ اور اگر حکومت اپنی رعایا سے قوانین مرتب کرنے میں یا کسی بھی حکومتی امر میں کمتر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو یہ رعایا اپنی شخصی کوشش کی بنیاد پر، ذاتی کوشش کی بنیاد پر، ملک و ملت کو سامنے رکھتے ہوئے اس حکومت کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اچھی چیز کے رنگ میں ڈھل جانا۔ ذمہ داری کس پہ عائد ہوئی؟ عوام پہ، رعایا پہ۔ کیونکہ سچی بات تو یہی ہے کہ ایک ملک، ایک قوم، ایک حکومت ترتیب ہی رعایا کی وجہ سے پاتی۔ ایک قوم بنتی ہی افراد سے ہے، قوم افراد کا مجموعہ ہے۔ ایک یا دو فرد کھڑے ہو کر قوم نہیں بنائیں گے، جب یہ افراد کا مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا تو ایک پوری قوم ترتیب پائے گی۔ پھر اس قوم کے لیے کچھ اصول و قواعد، کچھ ضوابط منظر عام پر لے کے آنا یہ حکومت کا کام ہے، لیکن ان پر تہہ دل سے، مستقل مزاجی سے چلنا یہ عوام کا کام ہے۔ کیوں؟ عوام کا مقصد ملک و قوم کی ترقی ہے، اور ملک و قوم کی ترقی حکومت پر منحصر نہیں ہے بلکہ عوام پر ہے۔ جس طرح کہ پانی، ایک لائن پیچھے جاؤں گی میں، کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، نیچر، قدرت کا، فطرت کا قاعدہ، قانون۔ جیسا کہ مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، جیسا طریقہ قوم کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اسی کی مناسبت سے، اس جیسا ہی اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ قرآن نے ہمیں جگہ جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جیسی عوام ہو میں اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کرتا ہوں۔ اس بات کو تو ہم مانتے ہیں، یہ تو حکم الہی ہے۔ آخر اس گورنمنٹ کو بھی چن کر ہم ہی تو سامنے لاتے ہیں، ہمارے ہی حق رائے دہی استعمال کرنے کے بعد یہ لوگ سامنے تو آتے ہیں۔ ہماری عقل کہاں گئی ہوئی ہوتی ہے، ہماری دانشمندی کہاں ہوتی ہے؟ نمبر 1 ان حکمرانوں کا انتخاب، نمبر 2 اپنے جیسی ذہنی صلاحیت کے مطابق اگلے بندے کا انتخاب کرنا، دانشمندی کا تقاضا جس میں کہیں پر کچھ بھی نہ ہو۔ تو پھر جس طرح کی عوام ہے اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والے حکمران بھی تو سامنے آئیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی، کوئی آبشار ہے، کوئی ندی نالا ہے، کوئی نہر ہے، سمندر کا کنارہ ہے، دریا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے نالے نکلے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں نکلی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ دیکھیں تو پانی کسی کے قانون کا پابند نہیں ہوتا، پانی کسی کی مرضی سے نہیں چلتا۔ آسمان سے جب بادل برستے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو پانی کے قطرے کسی ترتیب میں نیچے آ کے نہیں گر رہے ہوتے، وہ بے ترتیب میں، ان کا کام ہوتا ہے پوری زمین سیراب کرنا۔ اللہ کے حکم سے جو خطے اس وقت بارش کے انڈر آ رہے ہیں، جہاں بادل موجود ہیں، خدا کے حکم سے جہاں بارش ہونی ہے، وہ اس پورے خطے میں بارش کی بوندیں پڑیں گی۔
وہ قطرے پڑیں گے، اور بارش کا وہ پانی بھی کسی قانون قاعدے کا ماں سوائے اللہ کے پابند نہیں ہوتا، یعنی اسے زمین کے ہر خطے پر پڑنا ہے جو کہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اس وقت میں۔ اسی طریقے سے زمین پر جگہ جگہ سے بہتا ہوا پانی اگر آپ دیکھیں تو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، تو یہ بات یہاں پر کہہ دینا کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہاں پر کیا ہوا کہ انسان اپنے لیے جس راہ کا تعین کرتا ہے وہ اگر بہتے پانی کی طرح بن جائے تو وہ راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ راستے کیسے خود بخود نکل آتے ہیں؟ پانی کی ایک کوشش اور ایک تگ و دو ضرور ہوتی ہے کہ اس پر بیک سے ایک پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، پیچھے پانی کا زور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سمندر کے ساحل سے جب لہریں آ کے ٹکراتی ہیں تو وہ لہر آ کے ٹکراتی کس صورت میں ہے؟ جب پیچھے پانی کا زور ہوتا ہے تب وہ لہر آ کے ٹکراتی، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں جوش، جذبہ، ہمت، باصلاحیت ہونا یا طاقتور ہونا آپ کہیں۔ پانی بذات خود یہ کام کرتا ہے کہ کوشش اور صحیح اس کی اپنی جگہ پر ہے، اب اس نے جانا کس سمت ہے وہ راستہ خود نکالے گا، وہ اپنا راستہ خود بنائے گا، وہ راستے کی رکاوٹوں کا پابند نہیں ہے۔ یہ عارضی باتیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا اس کے لیے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو کہی، جیسی رعایا ہوگی ویسی حکومت ہوگی، کیونکہ یہ حکومت رعایا کی اپنی منتخب شدہ ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، اکھڑ، سخت یا غضبناک قسم کی حکومت۔ تاریخ کی کتابیں اس چیز سے بھری ہوئی ہیں، آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مغلیہ سلطنت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بنو عباس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنو امیہ کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے مختلف تہذیبوں کی آپ کہانیاں اٹھا کر دیکھیں، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ حکومت اس وقت ناکامی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے جب اگر حکومت ناپائیدار ہے تو رعایا اسی کے رنگ میں رنگ گئی، وہاں آ کر اس کی ناکامی منظر عام پر آتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن پر مختلف ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، مختلف کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ ان میں دیکھیں کہ تباہی کا سبب صرف گھر کا سربراہ نہیں بنتا، بلکہ تمام اہل خانہ میں ہر بندے کے اپنے اپنے حصے کی ایک کوشش یا ایک عمل اس کا لازمی بیچ میں شامل ہوتا ہے، یا تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ شخصی حالتیں کیا ہیں؟ ذاتی حالت، انسان کی انفرادیت، انسان ذاتی سطح پر جو کام عملی طور پہ کر کے سامنے لاتا ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنتی ہے۔ قوم افراد کا مجموعہ ہے۔ قوم کی ترقی کس بات پر منحصر ہے؟ شخصی صلاحیت پر، شخصی محنت پر، شخصی کوشش پر۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے حکومت کی جگہ سمجھائی، پھر رعایا کی جگہ سمجھائی، پھر دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ سمجھایا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 3 پر۔ صفحہ نمبر 3 ہم آغاز کریں گے، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے یہاں سے لے کر جن سے وہ قوم بنی ہے، یہاں تک نہیں، اگلے پیج پر جائیں گے ہم، دیکھیے صفحہ نمبر 4، قومی ترقی مجموعہ ہے یہاں سے لے کر قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے۔ اس پیراگراف پہ دھیان دیجیے گا، یہ آپ کے ایک سوال کا حصہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ قومی ترقی مجموعہ ہے۔ اب یہاں پر قوم کی، اس پیراگراف میں قوم کی ترقی اور تنزلی کے کچھ اہم
بنیادی نکات سر سید نے بیان کیے ہیں، غور سے سنیے گا اور کتاب میں بھی دیکھیے گا۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، ایک قوم کی ترقی کا مجموعہ جن باتوں پر منحصر ہے، یا ایک قوم کی ترقی جن باتوں پر منحصر ہے، ان میں شخصی محنت، انسان کی ذاتی محنت، شخصی عزت، انسان کی ذاتی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا، اسی طرح قومی تنزلی کہتے ہیں بربادی کو، ترقی اور تنزل، ترقی و تنزلی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ترقی کا مطلب ہے آگے بڑھنا، نام حاصل کرنا، تنزلی کا کیا مطلب ہے؟ تباہی و بربادی، یا ترقی کا مطلب دوسرے لفظوں میں آپ خوشحالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ دو جملوں میں وضاحت کر دی انہوں نے کہ قوم کی ترقی کن باتوں پہ منحصر ہے اور قوم کی تنزلی کس بات پر منحصر ہے۔ آپ دھیان دیں ہر لفظ پر، تو انہوں نے ہر مرکب لفظ کے ساتھ شخصی یا ذاتی کا اضافہ کیا ہے، یعنی پچھلے 2-3 پیراگراف کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے آیا کہ جب ہم قومی ترقی کی بات کرتے ہیں تو قومی ترقی اس صورت ممکن ہے جب انسان محنتی ہو، اپنی عزت کو سمجھے، ایمانداری سے کام کرے اور ہمدردی کا جذبہ اس میں موجود ہو۔ کون سی قوم تنزلی کی طرف جاتی ہے؟ سستی سے جاتی ہے، جسے اپنی عزت بے عزتی کا کوئی احساس نہ ہو، بے ایمانی سے جاتی ہے، خود غرضی سے جاتی ہے، تمام تر شخصی برائیاں قوم کی تنزلی کا سبب بنتی ہیں۔ نا تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، بدیاں بدی سے نکلا ہوا ہے، جمع ہے برائیوں سے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، جڑ سے اکھاڑنا بالکل ختم کر دینا، باقی نہ رہنا، اور نیست و نابود کر دیں، نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کرنا، اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ پورے پیراگراف کو اگر ہم مختصر ترین حالت میں دیکھتے ہیں تو وہی بات جو پیچھے دہرائی جا رہی ہے، ٹاپک وہی آگے چل رہا ہے، وہی وحدت اس میں پائی جا رہی ہے کہ افراد کی، ایک شخص کی محنت، وہ ہے نا افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اقبال کو کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اگر اقبال نے ایک فرد کے ہاتھ میں ملک و ملت کی ترقی کا انحصار ٹھہرایا، ایک شخص پوری قوم کو، پوری ملت کو لے کر آگے بڑھتا ہے، ملت یا قوم کی تقدیر ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر فرد ملت کا ستارہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کس حوالے سے؟ کہ ہر شخص کی اپنے اپنے حصے کی محنت، کوشش شامل ہے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے میں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، یہ مشورہ، یہ بات، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح عمدہ ہوتا ہے، کہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا۔ فارسی زبان کا ایک مرکب لفظ ہے اور فارسی میں بولا جاتا ہے کلا و حاشا، مطلب ہے اس کا ناممکن، ہرگز نہیں۔ مترادف مرکب عطفی ہے، فارسی زبان کا مرکب ہے، جس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف نے کیا کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں، اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ بات درست ہے کہ شخصی محنت پر ملک یا قوم کی ترقی کا انحصار ہے، تو تھوڑا سا اس پہ غور کرو کہ شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح بہترین ہو سکتا ہے، اسے ہم اپنی ذات کیسے بہتر طریقے سے سامنے لا سکتے ہیں۔ اکثر آپ کو گھر میں آپ کے پیرنٹس دوسرے لوگوں کی
لائک بچوں کی مثال دے کر کہتے ہیں نا کہ فلاں کے بیٹے کو دیکھو یا بیٹی کو دیکھو کتنے نمبر اس نے لے لیے کیا. ایک ہے اس سے نیگیٹو چیز ذہن میں آنا کہ بار بار اس کی مثال کیوں دی جا رہی ہے، دوسرا ہے اس سے مثبت چیز کشید کر کے اپنے لیے لینا. یعنی اگر فلاں بندہ یہ محنت کر کے حاصل کر رہا ہے تو میں بھی تو اس جیسا انسان ہوں. تھوڑی سی کوشش اور محنت مجھے اس کے برابر نہ صحیح اس کے پیچھے تو لا کھڑا کر سکتی ہے. یعنی میں کسی لمحے کبھی اس کے برابر تو پہنچ جاؤں گا. تو یہاں سر سید نے موازنہ کرنے کے لیے، کمپیریزن کرنے کے لیے کہا کہ کون سی باتیں عمدہ ہیں. کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، یعنی جو انداز تم نے اپنی اولاد کو دے رکھا ہے. ایکچولی یہ بات کی جا رہی ہے بر صغیر کے ان حالات کے حوالے سے جہاں مسلمان نہایت بدتری کی طرف جا رہے تھے. بدترین حالات تھے جب محض آزادی کا مفہوم سمجھنے کے لیے بھی انہیں چھوٹے چھوٹے سہاروں کی ضرورت تھی. اس تناظر میں سر سید نے بات کی، اور میرے خیال سے یہ ہمارے ایسے ادبا اور ایسے مصنفین تھے کہ مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اقبال، سر سید، مولانا ظفر علی خان، ان سب نے جیسے آج کا پاکستان اپنی دور اندیشی سے دیکھ لیا تھا. آپ اس وقت کے ان کے تمام تر کلام کا احاطہ اگر آج کے حوالے سے کریں تو ہمیں آج کے دور میں بھی یہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہی کچھ تو چل رہا ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھا لباس پہننے کے لیے دے دیا، بہترین کھانا پینا دے دیا، عالیشان قسم کا گھر دے دیا، ہر طرح کی سہولت اور آسائش ہم نے انہیں دے دی، تو گویا ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. ایسا نہیں ہے. بات صرف یہاں تک نہیں ہے. بہترین تعلیم دلوانا یا دینا یہ ان کا فرض ہے، لیکن تربیت یہ اس سے بھی اہم فرض ہے. مرد و عورت کو لازم قرار دیا گیا ہے اپنی نسل یا اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. وہ آنے والی نسلوں کے لیے امید بنتے ہیں، آنے والے دنوں کے لیے، وہ مستقبل کے لیے ایک روشن مثال بنتے ہیں. محض آسائشیں دے دینے سے ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں قوم کا ایک بہترین شہری بنا دیا، ایک بہترین فرد بنا دیا، تو یہاں پر ہمارا فرض مکمل نہیں ہوتا. میں اس میں تمام اساتذہ اور تمام والدین کو شامل کروں گی، لیکن اساتذہ سے بھی بڑھ کر اپنے والدین کی ذمہ داری ہے. میں اس بات پہ زور کیوں دے رہی ہوں؟ اس لیے بھی کہ آپ میں سے بیشتر طلباء کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے. آپ ان بہن بھائیوں پر بھی ایک سربراہ کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. آپ کا اٹھایا گیا غلط قدم ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے چل رہے ہیں. آپ کی مثبت سوچ ان پر بھی رد عمل ظاہر کرے گی. آپ کا بہترین کام ان کے لیے بھی مثال بنے گا. والدین کے لیے تو جو بنے گا سو بنے گا، لیکن آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت میں ایک اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہیں سے تو قومیں بنتی ہیں. قوم یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کے 4 صوبے ہوں یا 22 صوبے ہوں یا اتنی ریاستیں ہوں. اس کی قومیں ان سے نہیں بنتی ہیں. قومیں ملک کے احاطے سے نہیں بنتی ہیں، کسی ملک کے یا زمین کے ٹکڑے سے نہیں بنتی ہیں. انسانی سوچ سے بنتی ہیں، شخصی محنت سے بنتی ہیں. اہل عرب کی پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال دیکھیں. ایک اکیلے کھڑے ہوئے تھے. ان کے سفر طائف کا حال دیکھیں، فتح مکہ کے حالات دیکھیں، غزوہ تبوک کے تناظر میں ساری چیز ان کی پڑھیں، غزوہ خندق کے حوالے سے پڑھیں، احد کے حوالے سے پڑھیں. یہ تمام باتیں، یہ ہسٹری اگر ہم ظاہر ہے ہمارے لیے تو روشن مثال وہی ہیں، یا ہم محض قرآن پاک کو ہی اگر پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں. 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے حصے کی کوشش کی ہے. اور اس کی تو بہترین مثال یہاں پر ہے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. آپ ذرا اس چیز پہ تو غور کریں کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اہل عرب کی جہالت کے حالات کیا تھے. شخصی سطح پر کیسے انہوں نے لوگوں کا ذہن بدلا، اور پھر ان
شخصی ذہنوں نے انفرادی سطح پر اکٹھے ہو کے کیسے آپ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں تھا اگر بغیر آسمانی کتابوں کے، بغیر انبیاء کرام کے، بغیر آسمانی صحائف کے یا نبیوں کے، پیغمبروں کے بغیر، ان تمام چیزوں کے بغیر دنیا پر اپنا حکم نازل کر دیتے، دنیا کو پابند کر دیتے. مشکل نہیں تھا، لیکن ایک طریقہ کار سے پورا نظام زندگی چلانا یہ تو قدرت کے نظام میں موجود ہے. اللہ بادشاہ ہے، عظیم خالق ہے، کائنات کی سلطنت کا بادشاہ ہے، لیکن اس نے ایک طریقے سے اپنی کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو ایک لائحہ عمل دیا، اور اس کے بعد اس نے اس میں تعلیم و تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے آسمانی کتب اور تربیت کے لیے اپنے انبیاء کرام بھیجے. اور سلسلہ یہاں انبیاء کرام کا ختم کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کا دور، بنو امیہ کا دور، پھر بنو عباس کا دور، پھر کہیں بہت آگے جا کر کہیں عثمانی سلطنت کے خلفاء آتے ہیں یا امیر، آپ سب میں دیکھیں وہ سب ایک ہی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے ان کا اتنی بڑی بڑی ریاستیں بن جانا، یہ صرف حکومت کی تگ و دو نہیں تھی، یہ صرف حکومت کی کوشش نہیں تھی، اس میں عوام کی پوری محنت شامل تھی. محض گھریلو سطح پر نہیں، گلی محلے کی سطح پر نہیں، معمولی ذرے سے اٹھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ کہہ دینا کہ والدین نے اپنے بچوں کو بہترین اسکولز میں داخل کر دیا، انہیں انٹرنیٹ کی، موبائل کی یا کمپیوٹر کی ہر طرح کی سہولت دے دی، بہترین لباس دے دیا، کھانے پینے کو بہت اچھا دے دیا، تو یہاں وہ بہترین شہری بن گئے یا قوم کا فرد بن گئے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات نامکمل رہ جاتی ہے. تربیت بہرحال اپنی جگہ پر ایک خاص مقام اور حیثیت رکھتی ہے. کیوں؟ اولاد اپنے والدین کا عکس ہوتی ہے. والدین کے اپنی زندگی میں کیے گئے کام اور بہتری کے ساتھ اس اولاد میں، اس نسل میں نظر آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں.